اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک احوال پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع مخلوق پر افضلیت کے حوالے سے امام عز الدین عبدالعزیز ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلطان العلماء بھی ہیں اور بائع السلاطین بھی ہیں، جن کی جلالت علمی اور آپ کی بزرگی کے پر علماء کا اتفاق ہے۔ سن 660 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ ان کی مبارک کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول، اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع مخلوق پر افضل ہونے کی گفتگو فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس حوالے سے بحمدللہ تعالیٰ تقریباً 12 دروس ہمارے ہو چکے ہیں، سلسلے کا نام اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آج اس کا آخری درس ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے یہ رسالہ، یہ کتاب بھی ہمیں مکمل کرنے کی، اس کا درس بھی مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کے جو گفتگو ہے وہ سمجھ لیں کہ 3 اس میں بنیادی پوائنٹ ہیں، 3 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اور نمبر 3 آخر میں انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ جتنا بھی کچھ ہم نے بیان کیا ہے، یہ صرف کچھ کرنیں اور کچھ اشارات ہیں جن کے ذریعے سے ایک عاقل سمجھدار شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جمیع مخلوق کے اوپر فضیلت کو بخوبی جان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر گفتگو کرتے ہوئے جو بات بیان کی وہ یہ بیان کی کہ آپ علیہ السلام کو جوامع الکلم دیے گئے۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات یہ جامع ہے، ایک ایک کلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معنی سے خالی نہیں، ہر لفظ کے اندر معنی اور بہترین معنی اور معانی موجود ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گفتگو بڑی پیاری کرتے ہیں اور کلمات بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اب وہ اختتام کہاں کریں بعض اوقات ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ بھی بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنی بات کو بالکل درست جگہ پر مکمل کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی صلاحیت اور یہ خوبی عطا کی گئی تھی کہ بات کہاں مکمل کرنی ہے وہاں پر آپ مکمل فرمایا کرتے تھے۔ کوئی فضول کلمہ آپ علیہ السلام کی گفتگو کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس کو بھی امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و فضائل میں سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ بُعِثَ صلی اللہ علیہ وسلم بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لَهُ الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو کو مختصر کر دیا گیا۔ کلمات تھوڑے سے اور بات مختصر لیکن معانی سے بھرپور ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے کلمات، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا تھا. اگر کوئی شخص آپ کے کلمات کو گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا. تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی اور بہت زیادہ اس میں کلمات نہیں ہوتے تھے، تھوڑی کلمات ہوتے تھے کہ جن کو گننا ممکن ہوتا تھا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث طوال ہیں وہ آپ کو بہت تھوڑی ملیں گی. یعنی طویل کلمات والی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت تھوڑی ملیں گی، زیادہ نہیں ملیں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ گفتگو مختصر اور جامع فرمایا کرتے تھے. فرماتے وفاق العرب فی فصاحتہ و بلاغتہ، لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی فصاحت و بلاغت میں تمام عرب کے اوپر فائق تھے. وہ عرب کے جو ویسے ہی فصیح و بلیغ ہوتے تھے، یعنی ان کے کلمات جامع ہوتے تھے، کہاں موقع ہے کس کلمے کے بولنے کا، اس میں بھی یہ لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے. لیکن ان تمام کے اوپر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فائق تھے. یہ ایک گفتگو کی. دوسری گفتگو یہ فرمائی جس کو تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا، کیونکہ اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو مطلقاً مخلوقات کے حوالے سے ہوئی، اور اس میں جتنا بھی ذہن کا تبادر، یعنی ذہن جس طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کے حوالے سے گفتگو ہے. تو اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ صراحت کے ساتھ، بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں، تو اسی طرح آپ ملائکہ کے اوپر بھی فوقیت رکھتے ہیں، ملائکہ سے بھی آپ افضل ہیں. یہاں اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ جو محققین اور جمہور علماء ہیں اہل سنت کے، ان کا یہ موقف ہے کہ جو انسان کے اندر نیک اور اچھے لوگ ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، رسول ملائکہ کے علاوہ دیگر ملائکہ سے افضل ہے. اور جو رسول ملائکہ ہیں جیسے جبریل امین علیہ السلام وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام ہیں جو انسانوں میں بھیجے گئے، یہ ان رسولوں سے افضل ہیں، ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں. لیکن معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو رسول ملائکہ ہیں وہ رسول بشر سے افضل ہیں. لیکن معتزلہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استثناء ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالاتفاق یہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں. چاہے جبریل امین علیہ السلام ہو، چاہے کوئی اور رسول ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سے افضل تو دور کی بات، برابر تو دور کی بات، آپ کے قریب کے مرتبے کے بھی نہیں، بلکہ جبریل امین علیہ السلام یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مبارک کے خادم ہیں. ٹھیک ہے، وہ جبریل خادمہ، جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم، اور ان کے لیے شرف کی بات ہے. تو اب یہاں پر اس بات کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ جو افاضل بشر ہیں، یعنی انسانوں کے جو اعلیٰ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ ملائکہ سے افضل ہیں. اور اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ذکر کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ان کا نتیجہ کیا بیان کیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے. بریہ یہ مخلوق کو بولتے ہیں، خلیقتن، جتنی بھی مخلوق ہے اس کو بریتن کہا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیک اعمال کرنے والے تمام مخلوق میں، جن کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں، ان سے افضل ہیں. نیک عمل کرنے والے اور ایمان والے ان سے افضل ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے۔ آپ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، خیر البریہ ہیں۔ تو فرشتے بھی تو ایمان و نیک عمل والے ہوتے ہیں، ایمان بھی لے کر آتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اولئک ہم خیر البریہ میں شامل ہوئے، وہ بہترین لوگ ہوئے، بہترین مخلوق ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ جو عرف کی دلیل ہے، جو تبادر ذہنی ہوتا ہے، یعنی اگر ہم آیت کا معنی دیکھیں اور جب بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسی بھی مقام پہ بولے جاتے ہیں تو اس سے فرشتے مراد نہیں ہوتے، اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ انسان ہی مراد ہوتے ہیں۔ لہذا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے دخول میں گویا کہ فرشتے داخل ہی نہیں، فرشتے اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، جنات ہو یا اور کوئی ہو، ان تمام سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ تو اس کے اندر فرشتے داخل ہیں، لہذا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسانوں میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ تمام مخلوق جس میں فرشتے بھی شامل ہیں ان سے افضل ہیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، دیکھیں وَكَمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ مِنَ الْبَشَرِ فَكَذَلِكَ فَضَّلَهُ عَلَىٰ مَنِ اصْطَفَاهُ مِنْ رُسُلِهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جیسا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں سے اپنے انبیاء اور رسولوں کے اوپر فضیلت عطا کی، اسی طرح اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل آسمان میں سے اور فرشتوں میں سے جن کو اپنا رسول بنایا ہے ان کے اوپر بھی فضیلت عطا کی۔ ملائکہ کے اندر بھی رسول ہوتے ہیں، لیکن ان کے رسولوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا پیغام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، جیسے جبریل امین علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، دیگر اکابر فرشتے ہیں جن کا کام یہ رہا کہ وہ رسولوں تک پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کو رسول یہ کہا گیا ہے، یہ باقاعدہ تبلیغ کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے۔ لِأَنَّ أَفَاضِلَ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جو انسانوں میں نیک فاضل لوگ ہیں یہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْبَرِيَّةِ، ملائکہ بھی یہ مخلوق میں سے ہیں۔ لِأَنَّ الْبَرِيَّةَ الْخَلِيقَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ بَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ أَيْ اخْتَرَعَهُ وَأَوْجَدَهُ، یعنی یہ جو بریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ خلیقہ، مخلوق، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے بَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ، بریۃٌ سے یہ بنا ہے براء، تو اب اس کا مطلب کیا بنے گا کہ بَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، خلق کیا، ان کو بنایا۔ تو بریہ کا معنی ہے الخلیقہ، مخلوق جس کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اب وہی سوال جو میں نے عرض کیا اسی کا جواب یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ملائکہ اللہ پاک کے اس فرمان کے اندر داخل نہیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں؟ مع انہم قد آمنوا وعملوا الصالحات، حالانکہ وہ ایمان تو لاتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ لأن هذا اللفظ مختص بعرف الاستعمال بمن آمن من البشر، اس لیے کہ یہ لفظ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ استعمال کا جو عرف ہے، جب ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بات بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ لفظ کن کے ساتھ مختص ہے؟ انسانوں کے ساتھ کہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ ذہن جائے گا ہی نہیں آپ کا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد اب ملائکہ بھی لے رہے ہوں، بدلیل انہ هو المتبادر الى الافہام عند الاطلاق۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ بریۃٌ یہ مخلوق کو بولتے ہیں، بریۃٌ مخلوق کو بولتے ہیں، لیکن بریۃٌ یہ برا سے ماخوذ ہے، بریۃٌ برا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مٹی، جس کا مطلب
مٹی ہوتا ہے، تو اب جب آپ مٹی کے معنی میں لیں گے تو مٹی سے کون بنا ہے؟ انسان بنے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا جب اس معنی کو پیش نظر رکھیں گے کہ بریتن برا سے ماخوذ ہے، برا سے نکلا ہوا ہے، اور برا بولتے ہیں مٹی کو، اور مٹی سے انسان بنائے گئے ہیں۔ اب معنی یہ بنے گا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مٹی سے بنائی گئی مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ بریتن کو جب برا سے ماخوذ مانا تو اب اس کا معنی یہ بنا کہ مٹی سے بنائی گئی مخلوق میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیا۔ اور مٹی سے کون بنائے گئے؟ انسان۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسانوں میں یہ لوگ سب سے افضل ہیں۔ تو آپ جو ملائکہ کے اوپر فضیلت کو ثابت کر رہے تھے وہ تو ثابت نہ ہوئی اس آیت سے۔ اس آیت سے ملائکہ کے اوپر تو فضیلت حاصل نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ نمبر ایک جو برا کا لفظ ہے، اس کو برا اگر پڑھا بھی گیا ہے تو حقیقتاً یہ برا کے معنی میں ہی بنے گا، حقیقتاً برا کے معنی میں ہی بنے گا کہ عرب نے اس کے حمزہ کو، اہل عرب نے اس کے حمزہ کو کلام کرتے ہوئے ترک کر دیا ہے، کلام کرتے ہوئے ترک کر دیا، لیکن یہ بنے گا کس معنی کے اندر؟ برا کے معنی میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ساری مخلوق۔ تو اگر اس کو پیش نظر رکھیں کہ یہ کیا ہے، اس کا حمزہ محذوف ہے، اگرچہ کہ اس کو برا پڑھا گیا ہے، اگرچہ کہ اس کو برا سے پڑھا گیا ہے، اور برا کا مطلب مٹی ہوتا ہے، تسلیم شدہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ برا سے نہیں بلکہ اس کے آگے حمزہ موجود ہے، جس کا معنی کیا بنے گا؟ ساری مخلوق۔ اس کا معنی ساری مخلوق بنے گا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ حقیقتاً اس کے اندر حمزہ پڑھا گیا ہے، برا ہی پس کو پڑھا گیا ہے، برا ہی اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو اب معنی یہ بنے گا کہ چلیں ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ برا سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ایک قرات ہوئی، اور دوسری قرات کیا ہوئی؟ برا۔ دوسری قرات کیا ہوئی؟ برا۔ تو جس طرح برا سے ماخوذ مانتے ہوئے یہ استدلال کیا جائے گا، یہ بیان کیا جائے گا کہ نیک لوگ، ایمان والے، یہ انسانوں میں سب سے افضل ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں، تو اسی طرح دوسری قراءت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ نیک صالح لوگ یہ تمام مخلوق سے افضل ہیں، کیونکہ قرآن اپنی تمام وجوہ کے ساتھ مستدل بھی ہے، وہ تمام وجوہ کے ساتھ اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو معنی پھر بھی ہمارا والا ہی بنے گا جو ہم نے بیان کیا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیک لوگ یہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کلن فضلنا علی العالمین، کہ ہم نے تمام عالمین پر ان کو فضیلت عطا کی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے کہ البریۃ ماخوذۃ من البراء، اگر یہ کہا جائے کہ بریہ یہ برا سے ماخوذ ہے، وَهُوَ التُّرَابُ، اور وہ مٹی ہے، وَالْبَشَرُ مَخْلُوقُونَ مِنَ التُّرَابِ، اور بشر یہ تراب سے ہی پیدا کیے گئے ہیں، فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَشَرِ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ فالجواب من وجہین، احدهما ان ائمة اللغة قد عدوا البریۃ فی جملة ما ترکت العرب حمزه، والوجہ الثانی وهو الأظهر ان نافعا قرأ بالحمز، وكلا القراءتين كلام الله تعالى، فإن كانت إحدى القراءتين قد فضلت الذين آمنوا وعملوا الصالحات على سائر البشر، وقد فضلتهم القراءة الأخرى على سائر الخلق۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کر دی ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَفَاضِلَ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَالْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ أَفْضَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَدَلَّتْ هذه الآية على أنهم أفضل البشر وأفضل من الملائكة، لأن الملائكة من العالمين
سواء كان العالم مشتقا من العلم او من العلامت، یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیک لوگ یہ ملائکہ سے افضل ہیں، تو انبیاء علیہم السلام یہ ان لوگوں میں سب سے افضل ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، اللہ پاک کے اس فرمان کی دلیل کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے انبیاء کی ایک جماعت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان تمام کو ہم نے عالمین کے اوپر فضیلت دی۔ تو یہ والی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ ملائکہ یہ عالم سے ہیں۔ عالم آپ جانتے ہیں ما سوی اللہ کو بولتے ہیں، تو اس کے اندر ملائکہ بھی داخل ہیں۔ اب اس میں بھلے علماء کا کلام چلتا رہے کہ عالم یہ علم سے نکلا ہے یا علامت سے نکلا ہے، کوئی بھی صورت ہو ملائکہ اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہیں۔ جب ملائکہ عالم کے اندر شامل ہیں اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام عالمین کے اوپر ان انبیاء کرام علیہم السلام کو فضیلت بخشی۔ آگے بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں اور ذوق والی بات بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ سَادَ سَادَةِ الْمَلَائِكَةِ فَصَارَ أَفْضَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِالدَّرَجَتَيْنِ وَأَعْلَى مِنْهُمْ بِرُتْبَتَيْنِ، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء یہ ملائکہ سے افضل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے افضل ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کے سرداروں کے سردار ہوئے۔ ملائکہ کے سردار انبیاء اور انبیاء کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ملائکہ سے 2 درجہ بلند ہوئے۔ ان کے درمیان 2 درجے سے مراد یہ ہمارے درجے نہیں، بلکہ وہ تو کیا درجے ہوں گے تو وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ آگے جو بات ارشاد فرمائے کہ لا يعلم قدر تلك الرتبتين وشرف تلك الرتبتين الا من فضل خاتم النبیین وسید المرسلین علی جمیع العالمین۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان رتبوں کی جو قدر ہے، ان کی جو اہمیت ہے اور ان درجات کا جو شرف و بلندی ہے، اس کے اندر گویا کہ جو لذت و حلاوت ہے، لذت و حلاوت کے الفاظ نہیں ہیں لیکن معنی یہ بنے گا، ان کے اندر جو لذت و حلاوت ہے، یعنی یہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، شرف کو بیان کرتے ہیں، اہل ذوق کو چاہیے کہ جب ان چیزوں کو بیان کریں تو اس سے لطف اندوز ہوں، لذت پائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی۔ تو فرمائیں کہ یہ جو درجوں کی بلندی بیان کی گئی ہے نا، یہ ذوق اور شوق اسی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی محترم خاتم النبیین سید المرسلین کو تمام عالمین پر افضل قرار دے، تمام عالمین پر افضل قرار دے گا، تو اب ان چیزوں کا ذوق اور لطف اسے حاصل ہوگا کہ ان باتوں کو بیان کرنے کا، ان باتوں کو سننے کا لطف اور ذوق کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان رتبوں کو کی جو قدر ہے، ان کی جو منزلت ہے اور ان درجات کا جو شرف ہے، وہ نہیں جانتا مگر وہی شخص کے جو خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے اوپر فضیلت دے۔ یہاں تک گفتگو پوری ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذِهِ لُمَعٌ وَإِشَارَاتٌ يَكْتَفِي الْعَاقِلُ الْفَطِنُ بِمِثْلِهَا بَلْ بِبَعْضِهَا، یہ کچھ کرنیں تھیں، کچھ اشارے تھے کہ جو عاقل سمجھدار شخص سے اتنی باتوں کے ذریعے اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اس کے اوپر کفایت کر سکتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض باتیں بھی جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں، جو شروع سے بیان ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ بعض باتیں بھی کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ أَن يُوَفِّقَنَا لِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ فِي سُنَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَجَمِيعِ أَخْلَاقِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَأَن يَجْعَلَنَا مِنْ أَحْزَابِهِ وَأَنصَارِهِ آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ پاک سے اس کے فضل و کرم اور احسان کے صدقے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے رسول پاک کی سنت اور آپ کے طریقہ کار میں آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے تمام اخلاق ظاہرہ اور باطنہ میں بھی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے
لشکر میں سے اور ان کے مددگاروں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انتہت بدایت الصول فی تفضیل الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یعنی الحمدللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بدایت الصول فی تفضیل الرسول یہ رسالہ پورا ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ ان مبارک ایام میں، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، اللہ پاک نے ہمیں یہ رسالہ پڑھنے کی اور اس کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر اللہ پاک کروڑا کروڑ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ